اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم قربانی کے فضائل سننے جا رہے ہیں، کیونکہ مہینہ بقرعید کا ہے اور ابھی جو جمعرات آنے والا ہے اس جمعرات کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی عید ہے، اور اس تعلق سے ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن جس کو بقرعید بنایا اس میں وہ کون سا خاص عمل رکھا ہے، اور اس عمل کو کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس عمل پر جو بندہ عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے ثواب رکھے ہیں اور کیسے کیسے اجر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کیسے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ مشہور صورت ہے، ہر بڑے، ہر بچے اور ہر بوڑھے کو یہ صورت یاد ہوتی ہیں، اور اس صورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس صورت میں 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتوں کی یہ بیچ والی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی پیش کیجیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 2 عبادتوں کا ذکر کیا، ایک عبادت کو ہم نماز کہتے ہیں اور دوسری عبادت کو ہم قربانی کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی واحد آیت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جب قربانی کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو یہ آیت کریمہ سنا کر ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم پر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی واجب فرمائی ہے جو ہم میں سے استطاعت رکھتا ہے، جو ہم میں سے مالک نصاب ہیں۔ اب یہ قربانی کیا چیز ہے اور قربانی کے فضائل کیا ہیں، ذرا پہلے قربانی کے تعلق سے مختصر سے سنیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم قربانی کے فضائل پہ چلیں گے۔ بہرحال قربانی کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں خاص دنوں میں خاص جانور کو اللہ کا قرب حاصل کرنے، ثواب کی نیت سے کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کے لیے خاص دن ہے، اور قربانی کے لیے خاص جانور کا ہونا ضروری ہے، اور قربانی کے لیے نیت یہ ہونا ضروری ہے کہ میں یہ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے اور ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں۔ اور اس کی تفصیل پوری میں صبح کے درس میں سنا چکا ہوں، لیکن یہاں مختصر سے یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خاص دن کا مطلب ہوتا ہے 10، 11، 12۔ جو عید کا دن ہوتا ہے وہ دن قربانی کا ہے، عید کے بعد والا دن قربانی کا ہے، اس کے بعد والا دن قربانی کا ہے۔ 10، 11، 12 یہ 3 دن قربانی کے ہیں، یہ خاص دن ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص جانور کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی آپ کوئی بھی جو ہے راستے میں چلتا جانور لے کے اگر میں ذبح کر رہا ہوں بولیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کے لیے خاص جانور کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ میں کس جانور کی قربانی دے رہا ہوں۔
اگر آپ بکرے کی قربانی دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں اس بکرے کی قربانی دے رہا ہوں۔ اگر آپ کسی بڑے جانور میں حصہ مل رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس جانور میں حصہ لے رہا ہوں۔ تو خاص دنوں میں خاص جانور کا اللہ کا قرب حاصل کرنے ثواب کی نیت سے کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی گوشت حاصل کرنے کی نیت سے کرتا ہے، یعنی میں حصہ لے رہا ہوں گوشت مجھے مل جائے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ گوشت کی نیت سے قربانی کرنا قربانی نہیں کہلاتا، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے ثواب کی نیت سے قربانی کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ تو مختصر سا قربانی کے تعلق سے ہے۔ اب یہ قربانی کرنے والے کو ثواب کیا ملتا ہے، قربانی کرنے والے کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ پہلی حدیث پاک ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، جسے ہم بقرعید کہتے ہیں، 10ویں ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ عمل قربانی کا عمل ہے۔ یعنی ہم قربانی کے دن اگر 1000 رکعت نماز پڑھیں، قربانی کے دن اگر ہم پیسوں پہ پیسے خرچ کریں، قربانی کے دن اگر ہم کوئی بھی تسبیح پڑھیں یا کوئی بھی عمل کریں، تو قربانی کے دن اللہ کے نزدیک ان نمازوں سے زیادہ، ان تسبیحات سے زیادہ، ان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ عمل ہے تو وہ عمل قربانی دینے کا عمل ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی دیتا ہے، اس کی قربانی کا وہ جو پہلا قطرہ ہوتا ہے، اس کے جانور کا جو پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس پہلے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور جس کی وہ قربانی دے رہا ہے، یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ چلتا ہوا آئے گا، اور وہ جو قربانی دینے والا شخص ہے اس پر سوار، اپنے آپ پر وہ سوار کراتا ہے، اور وہ جانور اپنے قربانی دینے والے کو سوار کرا کے جنت میں لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے قربانی دینے کی۔ دیکھو جس کا ہر چیز جو ہے ثواب ہی ثواب ہے۔ خون کا قطرہ گرا، یہ بھی ثواب ہے، بخشش و مغفرت مل گئی، اور اس کے سینگ یہ بھی فائدے کی چیز ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ بھی فائدے کی چیز ہے، اس کے جو سینگ ہیں یہ بھی فائدے کی چیز ہے، اس کے جو خر ہیں وہ بھی فائدے کی چیز ہے۔ ہر چیز قیامت کے دن لائی جائے گی اور قربانی کرنے والے کو اس کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرتا ہے، نیت کیا ہو؟ صرف ثواب حاصل کرنے کی ہو، صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کو اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب بنا دیتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بنا دیتا ہے۔ پردے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ پردے کے پیچھے کھڑے ہیں نا تو پردے کا ادھر والا آپ کو نظر نہیں آتا، پردہ چھپانے کا کام کرتا ہے۔ پردہ کیا کرتا ہے؟ اگلے والے کو نہیں دکھاتا۔ تو اللہ کے نبی یہاں اگزامپل دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جہنم کے اور قربانی دینے والے کے بیچ میں یہ قربانی پردہ بن جاتا ہے۔ پردہ کیا بن جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو جہنم کی طرف دیکھنا بھی نہیں پڑتا، اللہ اس کو سیدھے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عید کے دن
قربانی کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، قربانی کے لیے۔ اگر آپ صدقے کرتے ہیں، اگر آپ خیرات کرتے ہیں، ان پیسوں کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن خاص کر جو قربانی کے جانور کے لیے، قربانی کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کے خرچ کیے ہوئے تمام پیسوں میں سے اللہ کو اگر کوئی پیسہ سب سے پسندیدہ ہے تو وہ قربانی میں لگایا جانے والا پیسہ ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے، قربانی کے جانور کا ہر حصہ بھی ثواب دیتا ہے اور اللہ کی محبوب چیز وہ بن جاتی ہیں، اور جو قربانی کے لیے پیسہ لگایا جاتا ہے وہ پیسہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب پیسہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہو، مالک نصاب ہو، اور وہ بندہ اگر قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ایسے بندے کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج دیکھیے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی پیسہ ہے ان کے پاس، مالدار ہیں، لیکن قربانی نہیں کرتے، نہ بکرا خرید کے لا کے قربانی کرتے ہیں، نہ حصہ لے کے قربانی کرتے ہیں، یعنی کوئی چیز نہیں کرتے، حالانکہ بڑا پیسہ ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے، معاف کیجیے گا ایک سچی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں بچے کا جو ختنہ ہوتا ہے اس کے موقع پر تو بکرا لا کے جو ہے ذبح کرتے ہیں، گھر کی اوپننگ ہوتی ہے اس وقت بھی بکرا لا کے ذبح کرتے ہیں، 11ویں شریف ہوتی ہے اس پر بھی جو ہے بکرا لا کے ذبح کرتے ہیں، دوسرے پروگرام ہوتے ہیں اس پہ بھی بکرا لا کے ذبح کرتے ہیں، یعنی مالدار ہیں، ہر چیز میں بکرا لا کے ذبح کر رہا ہے۔ لیکن وہ مالدار جس کے پاس پیسہ ہے ہر پروگرام میں وہ بکرا لا رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، جب قربانی کی بات آتی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے جو چیزیں ہمارے اوپر واجب ہے ہی نہیں ہے، ختنے کے موقع پر جو ذبح کرتے ہیں وہ واجب ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور اسی طریقے سے اوپننگ کے وقت میں جو ذبح کرتے ہیں وہ بھی کوئی واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے 11ویں شریف میں اگر کوئی بکرا لا کے ذبح کرتے ہیں وہ بھی واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ہم بچے کا عقیقہ کرتے ہیں وہ بھی واجب نہیں ہے۔ بچے کا عقیقہ بھی سنت ہے، اگر کرے تو ثواب ہے، بچے کی طرف سے جان کا صدقہ نکل جاتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ قربانی ہر مالدار آدمی پر واجب ہے، افسوس ہے کہ مالدار آدمی قربانی چھوڑ کر باقی ساری چیزیں کرتا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا، قربانی واجب ہے اور واجب کا چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، واجب کا چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کا حساب بھی ہوگا اور اس کو عذاب بھی ہوگا، کیونکہ واجب ہے یہ۔ جیسے ایک چھوٹا اگزامپل دے کے میں آگے بڑھتا ہوں، آپ جیسے فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، سنت نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، واجب نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرض نماز کیا ہے؟ آپ کو کمپلسری پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور جو سنت مؤکدہ ہے اس کو بھی پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور رہ گئی دو چیزیں، ایک ہے سنت غیر مؤکدہ، اور ایک ہے نفل، اور ایک ہے واجب۔ سنت غیر مؤکدہ یہ نفل کے برابر ہے، دونوں کو نوافل کہتے ہیں، تو ایک نفل ہے اور ایک واجب ہے۔ آپ جب ظہر کے نفل پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں، پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ مغرب کے نماز کے بعد نفل پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں، پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عشاء کے بعد والے نوافل ہیں، اگر نوافل پڑھتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آخری میں آتا ہے واجب الوتر، آخری میں کیا آتا ہے؟ واجب
وطر آتا ہے۔ اب یہ واجب الوطر واجب ہے۔ اب واجب نماز ایسا نہیں کہ آپ پڑھے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ واجب آپ کو کمپلسری پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر نہیں پڑھے اس کا گناہ بھی ہوگا، اس کا حساب بھی ہوگا، اور اس کے تعلق سے عذاب بھی ہوگا۔ تو ایک آدمی جب مالدار ہوتا ہے، اور مالدار ہونے کے لیے بہت لمبی چوڑی شرطیں نہیں ہیں، قربانی کے مالدار ہونے کے لیے بس اتنی شرط کافی ہے کہ ان 3 دنوں میں سے بقرعید کا دن ہے، اس کے بعد کا دن ہے، اس کے بعد کا دن 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن میں اگر کوئی آدمی گھر کے ضروریات کو چھوڑ کر، ادار کو چھوڑ کر، اگر 50.5 پر 2 تولہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بھی مالک ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور میں نے صبح کے درس میں اس کا حساب بھی بتایا تھا، 1,60,000 کا بھی کا ریٹ ہے۔ یعنی ایک آدمی جب وہ اپنی ضروریات گھر کے نکالتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو گھر کے جو ادار ہیں، جو EMIs ہے، جو بھی اس کی چیزیں ادار میں، وہ ساروں کا حساب نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس ان تینوں میں سے کوئی ایک دن میں 1,60,000 کا پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، اگر ہم اپنے گھر کا حساب کریں گے، ہم سارے، سب کو اپنے اپنے گھر کا حساب ہوتا ہے، اگر ہم سارے اپنے اپنا گھر کا حساب لگائیں اور ساری چیزیں ہم اپنی ضروریات کے نکال دیں، اپنے ادار نکال دیں، جس کے پاس بھی 1,60,000 کی قیمت بچ رہی ہے، سمجھ لیجئے آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ بہانے بنا کے نہیں دیں گے آپ گنہگار ہوں گے، قبر میں بھی اس کا حساب لیا جائے گا، قیامت کے دن بھی اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور یہ بھی یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم پورے گھر کے طرف سے ایک قربانی دے لیں گے اور باقی ساروں کے طرف سے قربانی معاف ہو جائے گی۔ مسئلہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مسئلہ اس کا سچا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر پہ 4 لوگ کمانے والے ہیں اور 4 لوگوں کی کمائی ان کے پاس ہوتی ہے، 4 لوگوں کی کمائی خود رکھتے ہیں اور خود اپنے کمائی کے مالک ہیں، اور سارے لوگوں کو گھر کے اخراجات نکال کر، ادار نکال کر، ہر آدمی کے پاس 1,60,000 ہے، ہر آدمی پر قربانی واجب ہے، ہر آدمی پر قربانی واجب ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ان کے نام سے دیے، دوسرے سال بیوی کے نام سے دیے، تیسرے سال بیٹے کے نام سے دیے، چوتھے سال بیٹی کے نام سے دیے، ایسی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کیسے ہوتی ہے؟ جس پر قربانی واجب ہے، اگر اس پہ قربانی واجب ہے اس کے نام سے دینا ضروری ہے، نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگر 2 کے نام سے قربانی واجب ہے، دونوں کو اپنے نام سے قربانی دینا ہے، نہیں تو گنہگار ہوں گے۔ اگر 3 پر قربانی واجب ہے تو 3 کو دینا ضروری ہے، 4 پر واجب ہے تو 4 کو دینا ضروری ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو کیا ہوں گے؟ گنہگار بھی ہوں گے، اس کا حساب بھی لیا جائے گا اور عذاب بھی دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے سختی کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا، جو بندہ مالک نصاب ہو کر بھی قربانی نہ کریں وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئیں۔ یعنی دیکھیں اللہ کے نبی کی ناراضگی، دیکھیں اللہ کے نبی صاف فرما رہے عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے ہمارے، اس کا چہرہ دیکھنا بھی حضور کو پسند نہیں، اس کا عیدگاہ میں آنا بھی حضور کو پسند نہیں ہے، اس کو عید کی نماز میں شامل ہونا بھی نبی کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آپ ذرا خدا را سوچئے، جہاں جہاں سہولتیں مل رہی ہیں خدا کے واسطے وہاں وہاں قربانی کا ضرور حصہ لیجئے۔ یہ جو آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں نا، یہ سارے مصیبتیں کسی غیروں کی طرف سے نہیں آ رہی، میں ایک سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ مصیبتیں ہمیں اپنے وجہ سے آ رہی ہیں۔ جس وقت ہمیں سہولتیں تھیں اس وقت مسلمانوں نے قربانی کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ گہرائی ہے اس کی۔ یہ ہمارے اوپر کے جتنی باتیں ہیں نا کہ فلاں حکومت ایسے کر رہے ہیں، فلاں چیزیں ایسے کر رہے ہیں، فلاں چیزیں، یہ ساری اوپر کی باتیں ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو گہری نظر سے دیکھیں گے تو اس کی خود وجہ ہم ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں سہولت دی تھی، جب اللہ نے ہمیں وقت دیا تھا، ہمارے مسلمانوں نے قربانی سے جو ہے
بےتابی برتی، خود مسلمانوں نے جو ہے دور رہا قربانی سے، اس وجہ سے آج جو ہے یہ مصیبتیں آج بھی وقت ہے اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل کرنا شروع کریں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں، اللہ کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ بولیے کیا نہیں ہے اللہ کے اختیار میں؟ اللہ تو فرماتا ہے سب کچھ چلانے والا میں ہوں، میرے بغیر حکم کے پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ پابندیاں لگنا تو بڑی دور کی بات ہے، پتا بھی نہیں ہلتا۔ ہم نے عبادتیں چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر کے ہم خود جو ہے اپنے اوپر یہ مصیبتیں لا رہے ہیں۔ اس لیے آج میرے بھائیوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے قریب آنے کی ضرورت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو بندہ قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور سہولتیں پیدا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ قربانی کرو، اس لیے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے قربانی میں یہ ثواب رکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرمانے والا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی دمبے کی قربانی دے، اگر ہم میں سے کوئی اون والے بکرے کی قربانی دے، جسے مینڈا کہتے ہیں، دمبا کہتے ہیں، جس کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ہم اس کی قربانی دے تو پھر ثواب کیا ہے؟ یعنی صحابہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، نارمل جو بکرا ہوتا ہے اس کے بال ویسے نہیں ہوتے، جو دمبا اور مینڈا ہوتا ہے اس کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو حضور سے یہ پوچھ رہے ہیں صحابہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا بھی ثواب ویسے ہی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، جو بندہ جس جانور کی بھی قربانی کرتا ہے اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری ایام میں ارشاد فرمایا، جب حضور علیہ السلام کے 3 دن باقی تھے، 3 دن باقی تھے، 3 دن کے بعد حضور علیہ السلام اب ظاہری دنیا کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اب پردہ فرما رہے تھے، مزار کے اندر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ 3 دن پہلے حضور علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا اور فرمایا علی، جب بھی بقرعید آئے، جب بھی عید الاضحیٰ آئے تو تم قربانی کرو گے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور قربانی کروں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا علی، جب بھی تم قربانی کرو گے یاد رکھو ایک قربانی تمہاری طرف سے ہو اور ایک قربانی تمہارے نبی کی طرف سے ہو۔ اب صحابی سے پوچھئے، صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولا علی کو دیکھا کہ جب بھی مولا علی قربانی دیتے، 2 اونٹوں کی قربانی دیتے، اور مولا علی کے اونٹ کیسے ہوتے تھے؟ کہتے ہیں بڑے ہٹے کٹے لمبے چوڑے اونٹ ہوتے تھے، اور مولا علی جب قربانی پیش کرتے تھے ہم پوچھتے تھے کہ اے علی، ایک قربانی تو آپ کے طرف سے ہے، یہ دوسری قربانی کس کے طرف سے ہے؟ یہ دوسری قربانی کیا فاطمہ کے طرف سے ہے؟ یہ دوسری قربانی کیا حسن کی طرف سے ہے؟ یہ دوسری قربانی کیا حسین کی طرف سے ہے؟ مولا علی کہتے نہیں، یہ دوسری قربانی نہ فاطمہ کی طرف سے ہے، یہ دوسری قربانی نہ حسن کی طرف سے ہے، یہ دوسری قربانی نہ حسین کی طرف سے ہے، بلکہ یہ دوسری قربانی میرے آقا و مولا مدینے کے تاجدار کی طرف سے ہے۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ اے علی، ایک اپنی طرف سے دے رہے ہو
اور ہر سال ایک نبی کی طرف سے کیوں دیتے ہو؟ مولا علی نے فرمایا کیونکہ مجھے حضور نے وصیت فرمائی آخری ایام میں کہ علی جب بھی تم قربانی دو گے ساتھ میں میرے طرف سے بھی قربانی کرنا، اور یاد رکھو علی کی جب تک زندگی ہے علی ایک قربانی اپنے طرف سے بھی دے گا اور ایک قربانی حضور کے نام سے بھی دے گا۔ تو یہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو بندہ مالک نصاب ہو، مالدار ہو، خود اپنی طرف سے واجب قربانی ادا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی پیش کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب آدمی کوئی نہیں۔ لوگ ماں باپ کے نام سے بھی قربانی دیتے ہیں، مرحومین کے نام سے بھی قربانی دیتے ہیں، بچوں کے نام سے بھی قربانی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا پہلے آپ اپنے نام سے قربانی دینا ہے۔ اس لیے مولا علی قربانی پیش کرتے تھے تو پہلے اپنے نام کی قربانی دیتے تھے جو واجب ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی دیتے تھے جو نفل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی دینا یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں خوش نصیب بنا دیتا ہے۔ کوشش کیجئے اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، دیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اپنے نام کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہم سب کے پیارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی دینے کی کوشش کریں۔ بے پناہ قربانی کی فضیلتیں ہیں، بے پناہ قربانی کے برکتیں موجود ہیں۔ بس ایک بات کہہ کے میں تقریر ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کی سنت بھی یہ قربانی ہے، تمام پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو بندہ قربانی دیتا ہے نا، قربانی دینے والے کے کسی بھی چیز میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ جو چیز اللہ کے راہ میں قربان ہو جاتی ہے اس چیز میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ میں عید کے دن اس کا خلاصہ بیان کروں گا کہ قربانی جو چیز قربان ہو جاتی ہیں اس چیز میں برکتیں کیسی آتی ہیں اور اللہ نے اس چیز میں کیسے برکتیں رکھی ہیں، انشاءاللہ ہم عید کے دن بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو قربانی جو بھی ہمارے میں سے مالک نصاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قربانی کا ثواب نصیب عطا فرمائے۔